السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ حضرات قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہم جو 2 رکوع پڑھنے والے ہیں وہ سورہ آل عمران کا 7واں اور 8واں رکوع ہے اور تیسرے پارے کا 15واں اور 16واں رکوع ہے۔ بہت ہی آسان ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آپ کو دھیان سے سننا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا وقت ایسا نکالنا ہے جس میں آپ اپنے قرآن شریف کھول کر یاد کرنے کی فکر کر سکیں۔ اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پہلے سے پڑھنا اسٹارٹ کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ شروع سے اسٹارٹ کریں گے تو آہستہ آہستہ ساری چیزیں آپ کو جس طرح ہم نے سمجھا کر پڑھایا ہے سمجھ میں آ جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، اس لیے اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتْ، جہاں پر مد آوے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اگر چھوٹی مد ہے تو کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 3 الف، اور اگر بڑی مد ہے تو کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہاں پر وَأَنْتُمْ نون کو ناک میں پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک قاعدہ سکھایا ہے، ایکسٹرا پارٹ میں ہم نے ڈال بھی دیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد 15 حروف ہے، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، تو، ظو، فا، قاف، کاف۔ ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد تو وہاں پر نون ساکن اور تنوین کو ناک میں چھپا کر پڑھا جاتا ہے، پورا ظاہر کر کے نہیں پڑھا جاتا۔ اگر آپ وَأَنْتُمْ پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی مطلب غلط نہیں ہو جاتا ہے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن قرآن پاک کو حسن کے ساتھ اگر پڑھنا ہے تو جہاں پر اخفا ہے وہاں پر ناک میں چھپا کر نون ساکن اور تنوین کو پڑھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں ڈسکرپشن کے اندر لنک دے دوں گا، آپ وہاں جا کر سمجھ سکتے ہیں۔ پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ واٹس ایپ جوائن کر لیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کی وائس کو بھی وہاں پر سنیں گے اور آپ کو بتانے کی پوری کوشش کریں گے۔ وَأَنْتُمْ اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ مشق کرتے رہیں گے تو بعد میں جا کر آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ وَأَنْتُمْ پڑھتے ہیں تو اس کا میننگ کوئی غلط نہیں ہو جاتا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ یہاں پر یہودیوں ولا نصرانیوں، یہاں پہ یا کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تشدید کا قاعدہ ہے، جہاں پر بھی تشدید ہو تو تشدید کے اندر 3 چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ ایک تو تشدید کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہے،
دوسرا ڈبل پڑھنا ہے، اور تیسرا سختی اور طاقت کے ساتھ پڑھنا ہے. یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. جہاں پر بھی تشدید ہو وہاں پر سختی کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ پڑھیے. ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. عین کو برابر نکالنا ہے. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. آج ہم جو 2 رکوع پڑھنے والے تھے اس میں الحمدللہ ایک رکوع یعنی سورہ آل عمران کا 7واں رکوع مکمل ہو چکا. اب آگے ہم 8واں رکوع پڑھ رہے ہیں. دھیان سے سنیں. اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو لائک کر دیجئے تاکہ ہم سمجھ لیں کہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. یہاں پر اگر آیت کریں گے یعنی رکیں گے تو 2 پیش رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو ہم نے ایکسٹرا پارٹ میں وقف کرنے کے طریقے چاہے آپ آیت پر کریں یا آیت کے بیچ میں کریں یا کوئی بھی نشانی پر کریں تو آخری حرف پر وقف یعنی رکنے کی حالت میں کیا پڑھیں گے ہم نے وہاں پر ڈال دیا ہے. آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ڈسکرپشن کے اندر بھی لنک دے دیں گے. آپ جا کر چیک کر لیجئے. یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. یہاں پر بھی اکفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد اکفا کے 15 حروف میں سے کاف آیا ہے. من دو یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد اکفا کے 15 حروف میں سے دال آیا ہے. اگر آپ من دو نہیں پڑھیں گے یا یہاں پر ولیکن کونو پڑھیں گے یعنی نون ساکن کو یہاں پر اور یہاں پر ناک میں نہیں پڑھیں گے پھر بھی آپ کا پڑھنا درست ہے. لیکن قرآن پاک کو حسن کے ساتھ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اکفا، اظہار، ادغام، اقلاب یعنی نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے تھوڑا وقت نکال کر یاد کر لیجئے. انشاءاللہ میں ڈسکرپشن کے اندر بھی لنک دے دوں گا. ہم نے بہت ہی آسانی کے ساتھ سمجھایا ہے، ضرور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات کو آج کا یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے. اگر وہ صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیں گے تو آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا. بس آج کے لیے اتنا ہی سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.